السلام علیکم۔ روح نشیں کی 8ویں قسط کے ساتھ میں آ چکی ہوں اور قسط آج بھی بہت ہی مزیدار ہے۔ بتائیے گا کیسی لگی اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو بنا وقت ضائع کیے ہم چلتے ہیں کس کی جانب۔ ناول روح نشیں، رائٹر ایس مروہ مرزا۔ لیٹس سٹارٹ۔ کہاں ہو تم؟ دھند ہوئی برا استفسار فون سے ابھرا جو سننے والی کو خفیف ناگوار گزرا۔ فیشیل ویکس اور مینی پیڈی مکمل کروانے کے بعد محترمہ نیل آرٹ کروانے میں مشغول تھیں، مگر فیروز شمشیر انصاری کی کال نے کنول انصاری کو اپنے من پسند کام میں بدمزہ کیا۔ آپ کے لاڈلے کو پھنسانے کے جتن کرنے کے چکر میں خود کو نکھار رہی ہوں اور کہاں ہونا ہے؟ کیوں سب خیریت ہے بابا جانی؟ کنول کے پھیکے و بیزار لب و لہجے میں برآمد جواب کو سن کر اپنے وسیع کمرے میں اضطراب کے سنگ چکر کاٹتے فیروز صاحب نے حرکت کرتے قدم روکے اور غیر مرئی نکتے پر حقارت سے نظریں جمائیں۔ نہیں خیریت نہیں ہے، گھر آؤ پھر بات ہوتی ہے۔ آنے والا وقت ہمارے حق میں برا ہوگا کنول، بہت برا۔ فیروز شمشیر خوفزدہ تھے۔ ان کہا ڈر ان کے لہجے، انداز اور الفاظ میں ہلکورے لیتا کنول نے بھی محسوس کیا۔ تبھی وہ اپنے گلابی ناخنوں کو تکتی پارلر والی کو ذرا دیر کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیے رولنگ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں بابا جانی؟ کنول نے اپنی آواز کو لرزنے سے بھرپور بچانے کی کوشش کی۔ ڈر تو میں خود بھی گیا ہوں اور اپنے ہی مہرے نے مجھے غیر محفوظ ہونے کا احساس دیا ہے۔ گھر پہنچو پھر بات ہوتی ہے۔ اپنے منہ کو نکھارنے کے بجائے تم اپنی تیز دھاری زبان بھی شائستہ کر لیتی تو آج وہ بے لگام گھوڑا طلال تمہاری مٹھی میں ہوتا۔ بابا سائیں کے آخری طنز پر کنول تلملا اٹھی، پر یہ شخص طلال نہ تھا وہ کہ ان کی کسی ناپسند بات پر رد عمل دیتی، سو دل برا کیے ضبط کر گئی۔ فیروز شمشیر نے کال ڈسکنیکٹ کی، مگر کنول انصاری کی سوچیں ضرور کسیلی ہو چکی تھیں۔ وہیں علایہ کی بیٹی اس حویلی میں موجود ہے، یہ احساس طلال اور ایزل مریم کے لیے نہایت الفت خیز تھا۔ بہت سے لمحے اس صدمے و سکتے کی حالت میں سرک گئے۔ دیان کو طلال کے کسی طرح پرسکون کر کے اس معاملے کو خود دیکھنے کا یقین دلاتے اس کے کمرے میں روانہ کیا۔ خود وہ بابی کے ہمراہ اس وقت ان کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دل کی دھڑکنیں سست جبکہ قدم من وزنی باری تھے اور ایزل مریم نے اس بائی جیسے دیور کی تکلیف دل سے محسوس کی۔ ٹھیک کمرے کے دروازے کے باہر پہنچ کر جب طلال مزید کی ہمت نہ جتا پاتے بے بسی سے رکے، وہیں ایزل نے مہربان نظروں سے اس ٹوٹتی ہمت والے کا کندھا تھپکائے اس دہلیز کو پار کرنے کی از سرنو ہمت سونپی۔ میں کیسے اس بچی کا سامنا کروں گا بابی؟ طلال کے لہجے میں پشیمانی اور کرب کی حدت تھی تو آنکھوں میں ویرانگی کے گہرے سائے۔ ہمت مت ہارو میرے بھائی، وہ علایہ کی بیٹی ہے، بس یہ یاد رکھو۔ ایزل مریم نے اپنے مرہمی ڈھارس بہم پہنچاتے الفاظ کے سنگ اس بے قرار روح والے کی تشفی کرائی تو طلال نے مشکور سی نظر بابی پر ڈالی۔ میں اس سے اکیلے مل سکتا ہوں؟ شاید وہ نہیں چاہتے تھے ان کا ٹوٹنا بکھرنا یوں بابی دیکھیں، اور ایزل نے مسکرا کر سر کو اس بات میں ہلایا۔ کیوں نہیں، میں ویسے بھی ڈنر لگوانے جا رہی ہوں، تم اس سے مل لو لیکن پرانا کچھ مت دہرانا۔ ایزل مریم نے نرم نگاہوں سے طلال کو دیکھتے تاکیداً کہا اور اپنے شفیق سراپے کے ہمراہ وہ وہاں سے چلی گئیں۔ زینش کی سسکیوں سے کمرے میں اذیت اور دکھ کا غلبہ تھا۔ وہ کاؤچ پر سر ہاتھوں پر گرا کر بیٹھی رو رہی تھیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی طلال انصاری کی سماعت میں جب زینو کی کرلاہٹیں اتریں تو ان کی شفاف بھوری آنکھیں حزن و ملال کی کھاری نمی سے دھندلا گئیں۔ زینو تو اذان کی نفرت کو سوچ کر بلک رہی تھی۔ جس شخص کے نام لگی جب وہی اس کے وجود کو بیکار کہہ گیا تو اس سے پھر اس گھر کے باقی کسی فرد کے قرب و شفقت کی کیوں تمنا ہوتی؟ اگر اوزان انصاری نے اسے دھتکار دیا تو زینو نے خود کو پوری دنیا سے دھتکارا سمجھ لیا۔ طلال سے اس بچی کی ہچکیاں سنی نہ گئیں، رونے اور آہ و فغاں کے سبب اس کے نازک اور گداز کانپتے وجود کو دیکھا نہ گیا تو وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی مانند اپنے بھاری قدم اٹھاتے اس کے قریب آئے اور شدت سے چاہا وہ اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھیں،
لیکن جیسے ہی انہوں نے ہمت کرتے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنایا، زینو ڈر اور بدک کر صرف اٹھی، بلکہ اس اجنبی شخص کو اتنے قریب کھڑا دیکھ کر ہراساں نظر ان پر ڈالتی اٹھی اور 2 قدم پیچھے سرکی۔ زینو کی آنکھوں میں اپنے لیے شناسائی کی کوئی رمق نہ دیکھ کر طلال انصاری کا کلیجہ کٹا۔ مجھے مت چھوئیں، مجھ پر مت چلائیے گا آپ، مجھے یہاں سے واپس بھیج دیں، میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے۔ ان کو کہیں مجھ سے نفرت مت کریں۔ زینو نفرت نہیں سہ سکتی، وہ ان کو بھی اوزان جیسا سمجھی کہ وہ بھی اس پر چیخیں گے، مگر طلال انصاری اس دکھ کے اخیر مقام پر تڑپتی سسکتی اس بچی کو جس طرح لپک کر اپنے سینے سے لگا گئے، خود اس بے چین، بے تاب اور تکلیف کے جہنم میں جھلستی زینش کو لگا کسی نے چلچلاتی دھوپ سے نکال کر اسے سائے میں لا کھڑا کیا ہو۔ نہ جانے کون تھا یہ شخص جس کے سینے لگ کر اسے بابا کے سینے سے لپٹنے جیسا قرار ملا۔ یہ قرار صرف زینش کا مقدر نہ تھا، بلکہ ایسی ہی راحت اس تکلیفوں کے انبار اٹھائے رکھتے شخص کو بھی نہ جانے کتنی مدت بعد نصیب ہوئی۔ زینو رونا بھول چکی تھی، رہ گئی تو اس شفیق شخص کی محصور پناہ، جیسے وہ زینو کو سارے دکھوں سے دور لے جانا چاہتے ہوں۔ کون ہیں آپ؟ سینے لگی ہی وہ سرگوشی میں بولی۔ چہرہ اٹھایا اور ان کو دیکھا جن کی آنکھیں زینش سے زیادہ دکھ میں تھیں۔ وہ بدحواس تھی، اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ اس دنیا میں اب بھی اسے بابا جیسی آغوش میسر ہے۔ یہ سب چھل، دھوکہ اور فریب لگا۔ میں آج سے پہلے نہیں جانتا تھا خود کو، لیکن اب لگتا ہے تمہارا دوست ہوں۔ تم تو ہو بہو الہیہ جیسی ہو زینو، ویسی ہی آنکھیں، ویسے ہی بال، ویسی ہی صورت اور ویسے ہی آنسو۔ زینش نے ان کے روبرو ہوتے، بے خواص ہوتے ان کو دیکھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس حویلی میں کوئی اس کی ماں کا ذکر اتنی محبت اور انسیت سے بھی کر سکتا ہے۔ اوزان کی نفرت کا دکھ جیسے اس شفیق ہستی کے غم کے آگے دب گیا۔ وہ بھول ہی گئی کہ کچھ قبل اوزان کے لیے رو رہی تھی۔ آپ میری ممی کو جانتے ہیں؟ وہ اس قدر معصومیت پر وہ اداس و ملول سا مسکرائے۔ پھر کبھی بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ میری دوست بنو گی تم؟ وہ اس کے سوال کو خوبصورتی سے ٹال گئے تو زینو نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ان کے دوستی کے لیے بڑے خوبصورت ہاتھ کو دیکھا۔ وہ اوزان جیسے پیارے اور وجیح تھے، بال قلموں سے ذرا سفید مگر بظاہر بھورے اور سیاہ، مگر بیٹ مکمل سیاہ، لیکن پھر بھی غم زدہ۔ شاید ان کی عمر سے دگنا ان کے دل کا دکھ تھا جو شباب و جوانی کے شب و روز نگل گیا، اور اوزان کے ساتھ کھڑے ہوتے تو اسے اس کے بڑے بھائی لگتے۔ لیکن آپ ہیں کون؟ دوستی کیسے کرے؟ اس شش و پنج میں وہ الجھ کر منمنائی تو طلال کو اس بچی پر بے شمار پیار آیا۔ اوزان کا چاچو ہوں، تمہارا بھی ہوں، لیکن مجھے ان سنہری آنکھوں والی پری سے دوستی کرنی ہے، میرا دل رکھ لو نا۔ طلال کو لگا ان کے سارے دکھ خلایا کہ اس عکس نے اپنی موجودگی سے دھندلا دیے ہوں۔ وہ اب بھی روحانسی تھی، جیسے دوستی کرنا جان جوکھم کا کام ہو۔ وہ ناراض ہوں گے؟ زینو نے پھر سے کہا تو آواز کو آنسوؤں نے نگلا۔ پہلے کون سا راضی ہے وہ بد دماغ؟ چھوڑو اسے فی الحال، میری سنو، میری مانو، ہماری دوستی باپ بیٹی والی ہوگی، تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو۔ طلال نے اس کی ہچکچاہٹ کو ہر ممکنہ تشفی کرواتے کم کیا، اور باپ بیٹی کا حوالہ سنے زینو نے فوری اپنا ہاتھ ان کے مضبوط ہاتھ میں دیا اور نظر بھی جھکا لی۔ مجھے آپ پر اعتبار آ جائے گا اگر آپ مجھے اپنا نام بھی بتا دیں، وہ رونا بھولے فکر سے بولی، جس پر وہ مبہم سی مسکراہٹ دباتے بہت کیوٹ لگے۔ طلال انصاری زینو کی تسلی کے لیے نرمی سے اسے مستقل تکنے کے بیچ نام سے آگاہی کروائی، اور ان کا نام سنتے ہی زینو کے رہے سہے ڈر بھی معدوم ہوئے۔ پنار آپ کا ذکر کرتی ہے، اب میں آپ سے دوستی کر لیتی ہوں۔ اس کے دوست کو زینو آنکھ بند کیے دوست بنا سکتی ہے۔ میرے لیے اعتبار کا دوسرا نام پنار سیال ہے، زینو نے مدھم آواز میں اترا کر کہا تو اس بار وہ کھل کر مسکرائے۔ وہ باتوں اور معصومیت میں بھی ہو بہو الہیہ دریج جیسی تھی، اور وہ دنگ تھے کہ بچی مکمل الہیہ پر کیسے چلی گئی۔ کچھ بھی تو یعقوب جیسا نہ تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب رونا نہیں، اوزان کے کہے کسی لفظ کو سوچنے کی ضرورت نہیں، آؤ ڈنر کے لیے باہر چلتے ہیں۔ بھوک اسے ہرگز نہ تھی، اور نہ ہی وہ اس حالت میں تھی کہ کسی کا سامنا کر پاتی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں، یہ دیکھیں کھانا اب تک رکھا ہے، اگر مجھے بھوک لگی میں کھا لوں گی، آج نہیں پلیز۔ زینش نے ملتجانہ ہوتے منت کی، جس پر وہ مزید اصرار نہ کر سکے، اور اس کی گال سہلاتے اس کی مرضی میں راضی ہوئے۔ ٹھیک ہے، آرام کرو، شب بخیر۔
وہ اسے نرم اور نثار نگاہوں میں سموتے کہہ کر وہ کمرے سے نکلے تو زینش کی نگاہوں نے ان کا روم سے نکلنے تک پیچھا کیا، اور پھر خود کو سنبھالتی وہ واپس کاؤچ کی طرف آئی اور بیٹھتے ہی امید کو سینے لگایا اور لیٹی۔ یہ کتنے پیارے اور اچھے ہیں امید، مجھے ایسے لگا بابا نے گلے لگایا ہو، ایسا تو نہیں بابا کی روح ان میں گھس گئی ہو؟ امید کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر وہ بولتی اختتام تک اپنی سوچ پر خود ڈری۔ نہیں زینو، یہ کیا اوٹ پٹانگ سوچ رہی ہو سکتا ہے یہ ہوں ہی اچھے، اور اچھے لوگوں کا لمس ایک جیسا ہوتا ہے۔ اپنی سوچ کے اگلے پل نفی کرتی وہ آنکھیں موند گئی۔ لیکن ایک بات پر اسے بھی حیرت تھی، اس کا درد ختم ہو گیا تھا۔ اذان کی پہنچائی تکلیف کا اثر اس قدر تیز زائل ہوا کہ اب وہ بابا کو یاد کرتی، ان کے ساتھ بتائے اچھے پلوں کو سوچتی، ایک پرسکون نیند لے سکتی تھی۔ وہ تو سونے کا ارادہ کیے آنکھیں بند کر گئی، مگر طلال انصاری اس وقت غیظ و غضب میں لپٹے اذان کے کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہو چکے تھے۔ جو باریک لحاف شانے تک اوڑھے کروٹ پر لیٹا آنکھیں بند کیے تھا، مگر اس خاص ایٹری پر مسٹر کیویلیئر کی بند آنکھیں نہ صرف کھلی بلکہ جب چاچو نے بنا کوئی نرمی اور لحاظ برتے اس پر سے لحاف کھینچ کر اتارا تو جناب وہیں سے کروٹ سیدھی کیے لیٹے اور جلالی تیوروں کے ساتھ سر پر کھڑے طلال صاحب کی رگوں میں ابلتے خون کا اثر چہرے پر براجمان محسوس کیا۔ مجھے سونے نہیں دینا آج کسی نے، لحاف بے دلی سے پرے جھٹکتا وہ اٹھا اور لمحہ لگائے بیڈ سے پیر نیچے اتارتے ہی وہ پہاڑ وجود عین طلال انصاری کے روبرو تن گیا۔ دوسروں کی نیندیں حرام کر کے مزے سے سونا تو کوئی بابا سائیں اور تم سے سیکھے۔ یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ کس لیے زینو کو بیاہ کر لائے ہو؟ بابا سائیں نے کیوں تمہیں اس کی اجازت دی؟ کیا چھپا رہے ہو اذان؟ کسی بے قصور اور کمزور پر ظلم ڈھاتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ طلال کے پھٹ پڑتے لحاظ و مروت باڑ میں جھونکتے تفتیشی بنے سوالوں کی بوچھاڑ کی جس پر اذان کے پرخمار چہرے پر بیزارگی کے اثرات چھائے۔ اتنے سوال آپ لاتے کہاں سے ہیں ناکام عاشق صاحب؟ اذان کو غیر سنجیدہ دیکھتے انہوں نے اس کی شرٹ کے گریبان سے دبوچا، اور اذان کے یہاں تک پہنچنے کی اجازت بھی بس طلال کو تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا اذان، مجھے کبھی اتنا بے بس نہ کرنا کہ میرے ہاتھ تمہارے گریبان تک پہنچے۔ کیا چاہتے ہو تم اور بابا اس بچی سے؟ پیسہ ہے نا؟ چاچو کی برہمی تکلیف اور غصے کا اس کے پاس صرف ایک ہی جواب تھا، اس بپھرے ناکام عاشق پر آیت سکون پھونکنا۔ اور جب اذان نے اپنی آنکھیں جذب سے بند کی تو طلال کا سارا غصہ جاگ بنا۔ جب اس کمیلین کے ہونٹوں نے پراسرار سی دعائے سکون کا ورد کیا تو طلال انصاری کے سارے سوال دم توڑ گئے۔ جب وہ سنہری آنکھیں کھلیں اور اس کے ہونٹوں نے دعائے عافیت پڑھ کر چاچو کے دل پر پھونکی تو ایک درد بھرا اشک اس پہاڑ جیسے شخص کی آنکھوں سے گر کر ان کی داڑھی میں دفن ہوا۔ نہ کیا کر ایسا یار۔ چاچو کو روتا دیکھ کر اذان نے پکڑ کر انہیں اپنے سینے میں یوں بھینچا جیسے ان کی ہر تکلیف کا واحد گواہ ہو۔ نہ کروں تو آپ مر جائیں گے، کیوں سینٹی ہو رہے ہیں؟ وہ اب بھی غیر سنجیدہ تھا اور طلال کا دل چاہا اسے پرے جھٹک کر ناراض ہو جائیں۔ وہ علایا کی بیٹی ہے اذان۔ چاچو کی تعصب بری سسکی پر اذان کی آنکھوں میں اشتعال سا امڈا، یعقوب کی بھی۔ دانت پیس کر اذان نے یاد دہانی کروائی، انداز میں حقارت تھی۔ مت کرو اذان، وہ اس کے سامنے کر لا اٹھے۔ سوری مسٹر ناکام عاشق، مجھے میری ضد اور مرضی سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ یعقوب میرے بابا کی موت کی وجہ تھا، وہ مر گیا، تھوڑی بہت سزا اس کی بیٹی کو جیلنے دیں۔ یقیناً وہ اپنے وقت پر علایا کی بیٹی ہونے کے ناطے رعایت بھی ضرور پائے گی۔ جس قدر وہ رنگ بدلتا، کبھی کبھی تو طلال کو رنگوں سے وحشت ہوتی، وہ اس کے حرف حرف میں دبے اضطراب سے اور آزردہ ہوئے۔ اب اگر آپ کا یہ جذباتی سیشن ختم ہو گیا ہو تو سکون سے دو پل سو سکتا ہوں۔ اس کی بے حسی ہنوز ویسی دیکھ کر طلال نے ناراضگی سے اسے پرے دھکیلا۔ منہ پھلا کر روٹھی محبوبہ بنے جس طرح کمرے سے گئے، تمام تر بیزارگی اور ذہنی انتشار کے وہ مسکرا دیا۔ لیکن یہ اذان کے خوبصورت ہونٹوں پر رینگتی شر انگیز اور شریر مسکراہٹ کسی کی درد میں ڈوبی آنکھیں یاد آنے پر سمٹ گئی۔ وہ واپس بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا، نیند چاہ کر بھی اذان سے کتنی دیر سے دور بھاگ رہی تھی، جیسے وہ کسی کا احساس پانے کے بعد اپنی رہی سے ہی نیند سے محروم ہو گیا ہو، جیسے اس لڑکی کی آنکھوں کے رموز جاننے کی اگلی سیڑھی عبور کرنے کو دل مچل رہا ہو۔ مجھے دکھائی مت دینا اب۔ لیکن لاشعور میں اپنے ہی صفاق گونجتے جملے نے اذان کا سکون غارت کیا۔ اب اسے احساس ہوا کہ اس ایک جملے میں اس نے کس قدر نفرت، تضحیک اور کڑواہٹ بھر کر زینش پر انڈیلی ہے۔
کیا وہ مجھے اب دکھائی نہیں دے گی؟ خود سے یہ سوال کرنا مشکل تھا، پر اس نے کیا۔ بے قراری سے اٹھ کر اپنے کمرے کی یکسر الگ جانب بڑھا، جہاں خوبصورت کھلا گلاس ڈور لان کے نفیس اور رنگین منظر کو دکھانے میں لگا تھا۔ اور پھر سرِ شام ہی ڈھلتی تاریکی نے ہر شے کو خود میں ضم کر لیا۔ دور پار جہاں تک ممکن تھا اذان نے دیکھا، کہیں بھی کچھ ایسا دکھائی نہ دیا جو دل کے اضطراب کو کم کرتا، لیکن اس وقت وہ جسے دیکھنا چاہتا تھا وہ نظر آ گئی۔ ممی کے روم ہی کی بالکنی میں کھڑی، نیند وہاں بھی روٹھی ہوئی تھی، شال سے بے نیاز، صرف لائننگ قمیض اور ٹراؤزر میں سینے پر ہاتھ لپیٹے۔ وقفے بعد وہ اپنی تر رخسار ہتھیلی سے پونجھتی، پھر لان میں اچھل کود کرتی، دو بلیوں کو دیکھ کر اپنا غم بھول جاتی۔ گھر کی یکسر الگ طرف بنے سوئمنگ پول کی دائیں جانب پیٹ ہاؤس تھا، جہاں اٹیلین طوطے چہچہا رہے تھے۔ ان کی آواز زینو کو وہاں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ فطرت کے قریب رہنے والی لڑکی کیسے پرحدت نگاہوں کے لمس کی نادیدہ حرارت سے بے نیاز رہتی۔ بے اختیار نظر اوزان سے ملی تو وہ نظر ہٹانے کی زحمت کو وقت کا ضیاع سمجھ کر اسے ہی دیکھتا رہا۔ دونوں نے پھر سے ایک دوسرے کو نظروں میں حصار لیا۔ زینش کو لگا دل پھر سے زخمی ہوا ہے۔ چند بے آواز آنسو زینش کی آنکھوں سے ٹپکے، ان کی آہٹ اوزان کے دل کو سینے پر مچلتی ہوئی سنائی دی۔ یہ رات اس کے لیے کبھی نہ بھولنے والی رات تھی۔ من از تمام دنیا شبی بریدم، میں اپنی تمام دنیا بول بیٹھا اس رات جب تو را قدیدم، جب میں نے تمہیں دیکھا۔ میان چشم ست خان ندیدم، تمہاری نشیلی آنکھوں میں کیا نہیں دیکھا۔ تو را قدیدم، جب میں نے تمہیں دیکھا۔ غم تو را خمان شب کے دل سپردم، میں نے تمہارے تمام غم اسی رات خرید لیے تھے۔ یہ جان خریدم، جب میں نے تم کو اپنا دل دیا۔ قسم بجانے تو من بجانے رسیدم، تمہاری جان کی قسم میری جان میں جان آئی۔ تو را قدیدم، جب میں نے تمہیں دیکھا۔ اوزان نے اپنی نظر جھٹکے سے اس سے چرائی۔ اس کی نظر جھکی تو منظر دھندلا چکا تھا۔ جب پھر سے اس نے زینش کو دیکھنے کی کوشش واپس نظر اٹھا کر کی تو وہ بالکنی سے ہٹ چکی تھی۔ لیکن اوزان انصاری جیسا پہاڑ، کمیلین نڈر، ناقابل شکست، چند لمحوں اور بس ایک نظر کے تصادم کی مار نکلا اور سرتا پیر اس خواب زادی کی حسرت میں اجڑ کر رہ گیا۔ جی جناب، کون سی قیامت آ گئی تھی جو آپ نے مجھے اس قدر ایمرجنسی بلایا؟ کمل واپس آئی تو اس کی ملاقات بس لاؤنج میں ملازمین کے سنگ ڈنر لگواتی بابی سے ہوئی، جسے کمل نے زج کرتے تیوروں کے ساتھ گھورتے اپنے کرل کروائے بال ادا سے جھٹک کر کمر پر ڈالے اور سیدھی بابا جانی کے کمرے میں انٹر ہوتے ہی ان کو ہنوز بے قراری سے ٹہلتا دیکھ کر قریب آ رکی۔ اوزان کے حوالے سے کچھ فکر مند ہوں، اس کا نکاح علایہ کی بیٹی سے کروایا ہے، ایک منصوبے کے تحت۔ کل ممکن ہے اس لڑکی سے اوزان کے کیے نکاح کی وجہ بھی ختم ہو جائے، پھر سب ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ ایک کے بعد ایک انکشاف بم کی طرح کمل پر پھوڑے۔ وہ بے قرار اور پریشان تھے، جو علایہ کا نام کو سن کر ہی آگ بگولا ہوئی۔ ویٹ اے منٹ بابا جانی، علایہ کی بیٹی کیا حویلی میں ہے؟ آر یو کریزی؟ کمل کے چہرے کی رنگت لٹھے کی مانند اور ناک کے نتنے حقارت سے پھیلے۔ وہ جھنجھلاتی بڑبڑائی۔ مقصد کے تحت ہے، بتا دوں گا مناسب وقت پر۔ وہ ان کے اب بھی سب راز رکھنے پر من ہی من میں تل ملائی۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کل سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ کمل نے بظاہر تو لاپرواہی برتی، پر علایہ کے نام پر اس کے تن بدن میں آگ کے شعلے لپک چکے تھے۔ ہو جانا چاہیے، لیکن مجھے اچھی امید نظر نہیں آ رہی۔ تم پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ تم اوزان اور اس لڑکی زینش کے بیچ موجود اس نفرت اور حقارت کو بالکل ویسے ہوا دو گی جو تمہاری فطرت ہے، مطلب ہر وہ کام کرو گی جس سے وہ لڑکی اوزان کی نظر میں ناقابل قبول ہوتی جائے۔ ضد اور بربریت میں وہ اپنے دادا سے 10 ہاتھ آگے ہے۔ کمل سوئی احتیاطی تدابیر کرنی ہوں گی۔ فیروز شمشیر جانتے تھے کہ کمل نفرت کو ہوا دینا بخوبی جانتی ہے، تبھی انہوں نے اس بے وقوف سی بہو کو بھی استعمال کیا، اور کمل یہاں موجود تھی تو اس کی وجہ یہ بڈھا تھا، تبھی چاروں ناچار اسے فیروز صاحب کی بات ماننی ہی تھی، ورنہ ایک لمحہ لگا کر وہ اسے طلال کی زندگی سے باہر نکال پھینکتے۔ یہ جو بات بات میں آپ میٹھے میٹھے طنز کر جاتے ہیں بابا سائیں، اچھی بات نہیں ہے۔ کمل نے منہ بگاڑ کر جتایا تو وہ بھی جسے کھل کر حباست سے کہکا لگا گئے، یہ جانے بنا کہ کوئی سیاہ حولیٰ ان کی اور کمل کی یہ سفاکیت اور زہریلی گفتگو سن رہا ہے۔
کیا کروں، عادت سے مجبور ہوں۔ ایک بار الیکشن جیت گیا تو یہاں اس شہر کی ایک تگڑی پوسٹ تمہیں بھی دلواؤں گا۔ سیاست میں تم جیسی زہریلی عورتیں بہت کامیاب ہیں میرے بچے۔ ایک بار پھر وہ کمل کو میٹھے میٹھے بے عزت کر گئے، پر وہ مجبوراً صحیح سہ گئی۔ بابا جانی، کمل نے لاڈ کیا تو باہدہ زہریلی ناگن لگی اور دونوں اگلے ہی پل ہنس دیے، اور وہ سیاہ ہیولا بھی ہنسا ان دو سوداگروں کی گری اور پس ذہنیت پر۔ لیکن وہ کون تھا یہ کسی کو علم نہ تھا۔ ڈنر کے بیچ طلال، فیروز صاحب، کمل موجود تھے، جبکہ ایزل مریم نے خود جا کر دیان کو بلایا۔ وہ ویڈیو گیم کھیل کر اپنے غصے کو دبا رہا تھا۔ بڑی امی کے کمرے میں آنے پر اس کے بے جان انداز میں ادب و احترام اترا۔ آئیے بڑی امی۔ دیان نے جوائے سٹک وہیں فرش پر رکھی اور اس سے پہلے اٹھتا وہ بھی اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھی اور زمین پر بیٹھے دیان کے اترے چہرے کو دیکھا۔ بڑی امی تمہارے ہر دکھ سے واقف ہیں۔ اپنے والدین کے ساتھ ان کا سلوک تم کبھی نہیں بھلا سکتے، لیکن وہ تم سے عمر اور رتبے میں بہت بڑے ہیں دیان۔ اپنی تکلیف کو اتنا آتش فشانی مت بناؤ کہ بے ادبی کی مرتکب ہو جائے۔ مجھ سے کہہ دیا کرو، طلال سے دل کھول لیا کرو۔ ایزل مریم نے اس گھر کے تمام بچوں کو اپنے پروں میں چھپایا ہوا تھا۔ پھر وہ میشی ہوتی یا دیان ایک جیسا پیار پاتے۔ وہ تھکا سا مسکرایا اور بیڈ کی پائنتی پر بیٹھی ایزل مریم کی گود میں اپنا سر رکھا، جس پر ایزل مریم نے آزردگی کے سنگ اس کے بالوں کو سہلایا۔ مجھے دل کھولنا نہیں آتا، کوئی دکھ نہیں ہے، جلن ضرور ہے۔ پریشان نہ ہوں آپ، ڈیٹ ہوں، اس سب سے متاثر نہیں ہوتا۔ اب وقتی اذیت اب بہت جلد دامن جھٹک دیتی ہے، لیکن ممی بابا کے ساتھ کی ان کی ناانصافیوں نے مجھے ضرور محبت نامی لفظ سے بدگمان کر دیا۔ بڑی امی، جسے محبت سے دیکھنا، سننا اور چاہنا چاہتا ہوں، اسے کھو دینے کے خوف سے خود کو محروم کرتا جا رہا ہوں۔ مجھے ختم بس میری یہ محرومی کرے گی۔ آج وہ بھی بوجھل تھا تو اس منہ بولی ماں کے شفیق لمس ملتے ہی تڑپ گیا۔ انہیں دیان کے لہجے سے محبت کی مہک آئی اور یہ خوشگوار خبر تھی، ایزل مریم کے ہوتے اب کوئی اپنی محبت سے محروم نہیں رہے گا۔ ایزل کے لہجے میں شوخی تھی، جس پر دیان نہ صرف اپنا دکھ بولا بلکہ ان کی گود سے سر اٹھا کر حیرت سے ان کے چمکتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا سچ میں؟ اس وقت وہ ہارٹ اسپیشلسٹ کم دل کا مریض زیادہ لگا، تبھی تو وہ اسافت کے گولے کے سادہ پن پر شرارت سے مسکرائیں۔ اپنی بڑی امی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو، اب یہ چہرے کی اداسی ہٹاؤ۔ تم اچھلتے کودتے ہنستے اور سب کی ناک میں دم کرتے ہی سجتے ہو۔ دیان کی کھوئی شریر مسکراہٹ واپس آئی، مگر میشی صاحبہ جو نیچے ہی جا رہی تھی، دیان کے کمرے کے باہر سے گزری تو اپنی ممی کو دیان کے پاس دیکھ کر جل بن گئی، وہ بھی دیان کو لاڈ کرتے ہوئے۔ میری آئی جان پر بھی قبضہ کر لیا آپ نے کوجے، میشی نے تھانے دار بن کر دروازے میں پھیل کر بازو جماتے روب سے کہا تو دونوں نے ایک ساتھ اس جلتی بجھتی مشائم کو دیکھا جو آنکھیں چنی کیے دیان کو گھورتی پائی گئی۔ ایزل مریم مسکرا کر اٹھی اور بنا ان دو کے بیچ بولے دونوں کو ڈنر کے لیے آنے کا کہے چلی گئیں، جبکہ دیان نے دیوداس رنگ خود سے اتار پھینکے اور شر انگیز اسمائل دیتا اٹھا اور عین میشی کے قریب رکا۔ میں تمہارے ہونے والے فوجی، اس پر بھی قبضہ جما لوں گا، چپینزی۔ دیان نے چہک کر نئی پیشن گوئی کی، جس پر میشی کی آنکھیں صدمے سے باہر گریں۔ چھی چھی، دیان اب کتنے گندے ہیں۔ میشی نے وہاں تک سوچا جدھر بیچارے دیان کی سوچ پہنچ بھی نہ سکتی تھی، اور تبھی مفہوم سمجھ آتے ہی دیان نے اس کے سر پر چپت رسید کی تو اس درجہ سخت تھپڑ پر وہ منہ بگاڑ گئی۔ میرا مطلب تھا اس کو دوست بنا کر تمہارے خلاف ورگلاؤں گا، اسے تمہاری شکایت لگا لگا کر کٹ پڑواؤں گا، اسے بتاؤں گا کہ میشی چھوٹے ہوتے جب روتی تھی تو اس کے ناک سے غبارے پھوٹتے تھے۔ دیان کی یہ باتیں سن کر میشی نے خونخوار ہوتے اس کا گلا پکڑا، اور دیان کو بس ٹھیک ہونے کے لیے مزید یہی باولی چاہیے تھی۔ اور آپ اپنا بھی بتانا کہ ایک دن اسکول بنا پینٹ پہنے چلے گئے تھے۔ میشی کے ہاتھ اپنی گردن کی پہنچ سے دور کرتے وہ اس کی تل ملا سلگ کر دانت نکوستے کی جواب دہی پر بے اختیار ہنسا۔ او ہیلو، پاجامہ پہن رکھا تھا، وہ تو مجھے غلط فہمی ہو گئی کہ میں نے پینٹ پہن رکھی ہے۔ دیان نے فوری اپنی طرف کا معاملہ صاف کیا۔ بچوں پنار آپا آلیں آپ کے سارے کارنامے گوش گزار کروں گی، ہنسیں گی وہ آپ کی بندروں والی حرکتوں پر۔ میشی نے ہاتھ شرافت سے پرے کرتے نروٹھے پن سے تہیہ کرتے حساب باغ کیا، جس پر دیان نے روٹ کر پلٹ جاتی میشی کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی اٹکائی۔ میشی نے منہ بنائے مکمل اگنور مارا، دعا کر پہلے وہ میری زندگی میں آ جائے۔ وہ جو روٹھی تھی دیان کے نرم پڑھنے اور شدت بھرے لہجے میں کہنے پر، وہ نہ صرف پلٹی بلکہ اسے دیان لفنگا لچا اس وقت اپنی جان سے پیارا بھائی لگا۔
کرتی ہوں بہت ساری، لیکن آپ وعدہ کریں ان کے آنے کے بعد ان کو ایسا تنگ نہیں کریں گے، قسم سے بھاگ جائیں گی وہ۔ ایان اور وہ جتنے لڑتے دونوں میں پیار بھی اتنا ہی تھا۔ تنگ کرنے کے لیے یہ چپینزی کے منہ والی ہے نا، اسے تو دیان اریز صرف پیار کرے گا۔ دیان جانے کس روح میں تھا کہ تنگ بھی کر گیا اور بےخود ہو کر اپنی پنار سے چھپائی محبت بھی اس پھٹے ڈول کے آگے یہاں کر بیٹھا، جس کے پیٹ میں اب تک درد رہتا جب تک یہ بات وہ پنار آپا تک نہ پہنچا دیتی۔ کی شرارتی گہری نظروں کے ارتکاز پر وہ بوکھلایا اور فوری اس خمار و سرور سے خود کو نکالا۔ دیکھ میشی، یہ بات اگر تم نے آگے پیچھے کی تو تمہاری موت پکی۔ اس لڑکی کو دمکانا بھی ضروری تھا، ورنہ بیچارے کا پول کھول دیتی۔ ارے میرے دشمن، ابھی تو میں نے اپنے فوجی کو ہاتھ بھی لگا کر نہیں دیکھا۔ آپ کے منہ میں ہاک ہٹے نہیں بتاتی نا۔ میشی نے اس بندے کی کالی زبان کو جی بھر کر کوستے جانا چاہا، پر دیان نے اس کی بازو پکڑے روک کر پلٹایا۔ وعدہ؟ وہ بس اسی معاملے میں خوف کھاتا تھا۔ میشی مزید پھیلی، اس کا متبسم گدگداتا چہرہ کسی نئے فتنے کی منادی کروانے سا تھا۔ اوکے، پھر کل آپ مجھے پورے 3 درجن گول گپے کھلائیں گے، بس اسی شرط پر میں یہ راز اپنے پیٹ شریف میں دبا سکوں گی۔ میشی کی ہر بات بس کھانے سے شروع اور کھانے پر ختم ہوتی تھی۔ ایان نے سر تپیر اس نازک سی آفت کو دیکھا، جس کو دیکھ کر اگر کوئی کہتا کہ اس نے کبھی کھانے کی شکل بھی نہیں دیکھی تو یقین کر لیا جاتا۔ وہ تو کیا، سب ہی حیرت میں تھے کہ یہ اتنا جو ٹھوستی تھی وہ جاتا کدھر تھا۔ اب بندہ 3 درجن سوچے اور ساتھ اس 2 روپے کی میشی کی جان دیکھے تو ویسے ہی چکرا جائے جیسے دیان کی حالت تھی۔ تم نے مرتے وقت بھی یہی کہنا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے جی بھر کر کھانا ٹھسوا دو۔ حد ہے شودی۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے 10 درجن ٹھوس لینا، پر اگر تمہارے منہ سے یہ راز لیک ہوا نا میشی پتری، لاشیں گر جائیں گی۔ ایان نے منہ بسوڑتے اس بلا کو سر سے اتارا تو وہ ہنس کر اس کی گالیں زور سے کھینچتی اپنی رنگین کھلکھلاتی موجودگی سے دیان کی ساری اداسی نکل گئی۔ وہ بھی اس کے جاتے ہی دل فریب سا مسکرا دیا۔ دعا ہے تمہاری یہ ہنسی تا دم آخر دیکھتا رہوں پاگل۔ میری اگر کوئی سگی بہن ہوتی تب بھی مجھے اتنی عزیز نہ ہوتی جتنی تو ہے بونگی۔ خدا اس فوجی کو صبر دے جسے یہ ڈول نصیب ہوگا۔ بور نہیں ہونے دے گی اسے، ویسے بھی بیچارے بارڈر پر لڑ لڑ اور مشن پورے کر کر سڑے ہوتے ہیں۔ متبسم سی خود کلامی کیے دیان اریز نے مشائم کی اہمیت کا اعتراف کیا اور خود بھی ہلکا پھلکا ہو جاتا کمرے سے نکل گیا۔ علمان سیال پر یہ مشن زندگی میں پہلی بار بہت بھاری پڑا تھا۔ کام سمٹنے کے بجائے بڑھ رہا تھا اور وہ مسلسل نہ دکھائی دیتی آگ میں جھلس رہا تھا۔ اس کی سوچیں، اس کے جذبات سب آتش کی نظر تھے۔ پہلی بار اس کا دل چاہا وہ مشن ادھورا چھوڑ کر چلا جائے، اپنے پیچھے برپا ہوئی قیامت کا جواز مانگے، لیکن اس پر فرض کا بوجھ تھا۔ اس کی اور لیفٹیننٹ اسد کی کارکردگی میجر گلزار کے لیے امید افزا تھی۔ دہشت گردوں کو لفظی شکنجوں میں پھنسا کر علمان سیال ان پر گرفت مضبوط کر چکا تھا، پر باخدا اپنے دل اپنے قلب کو سنبھالنا کٹھن اور جان کنی کے مترادف تھا۔ وہیں سیال حویلی میں ڈنر پر پنار کے سوا کوئی نہ آیا۔ سب اداس تھے۔ خان بابا بھلے بہتر تھے، پر ان کے دکھ ان کو نڈھال کر رہے تھے۔ جواد سیال کے لیے بھی کم از کم ایک رات کا ماتم تو بنتا تھا۔ ویسے بھی وہ بابا کو اکیلا چھوڑنے پر راضی نہ تھے۔ عائشہ بھی کھانا نہیں کھانا چاہتی تھی، سو پنار نے ہی چند لقمے پیٹ بھرنے کو کھائے اور ملازمہ کو سب سمیٹ دینے کا کہے اپنے لیے ایک کپ چائے بنائے روم میں چلی گئی۔ انصاری حویلی میں سب نے ڈنر کیا، مگر وہ زان موجود نہ تھا۔ اس بار اس نے سختی سے کسی کو بھی بے آرام کرنے سے روک دیا تھا۔ فیروز شمشیر انصاری نے طلال اور دھیان سے نظریں کم و بیش ہی ملائیں۔ کمل ہی اس نئی پراسرار آتی لڑکی کو لے کر بولتی رہی۔ طلال اور ایزل کو چاروں ناچار اس کی ذہن و دل پر تپش دیتی باتیں سننی پڑیں، کیونکہ اس کے ساتھ گھر کے بڑے موجود تھے۔ طلال نے جلد اپنی بھوک مٹائی اور سونے چلے گئے۔ آج وہ پرسکون نیند لینے کی پوری امید میں مبتلا تھے، جبکہ دیان، میشی اور فیروز صاحب بھی ڈنر کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میشی کا اسائنمنٹ ورک تھا، سو اسے تو لازمی اپنے کام پر میں لگنا پڑا۔ ایزل مریم سب کے جانے کے بعد کچن ملازماؤں کے ساتھ سمیٹ کر ہی کمرے میں گئیں تو صوفے پر سوئی زینو کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔ کبرڈ کی جانب بڑھے، انہوں نے گرم کمبل نکالا اور لا کر زینو پر اوڑھا دیا
اور خود عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنے چلی گئی، جبکہ اوزان بھی اپنے کمرے میں فائنلی ایک پرسکون نیند میں اترا ہوا تھا۔ نیند اسے بہت کم آتی، اسے 14 سال سے انسومیا کی بیماری لاحق تھی جس کا ہمیشہ علاج ہوتا، لیکن وہ کچھ عرصے بعد اوزان میں واپس بیدار ہوتی۔ ڈاکٹرز کے بقول یہ بیماری اس کا پیچھا اس لیے نہیں چھوڑ رہی تھی کیونکہ وہ ایک عام انسان سے 33 درجے زیادہ سوچتا تھا اور اس پر اس کمیلین کو اختیار نہ تھا، لیکن اس وقت وہ واقعی سو رہا تھا، جبکہ طلال انصاری بھی آج بہت مدت بعد بنا نیند کی گولی لے کر اپنے اسٹڈی میں آرام دہ کوچ پر نیم دراز لیٹے آنکھیں موندے ہوئے تھے۔ شاید علایا کے ساتھ بتائے لمحوں کی شادمانی از سرنو محسوس ہو رہی تھی۔ کنول انصاری کو آج تک انہوں نے بیوی ہونے کا کوئی خاص حق نہ دیا تھا کیونکہ بہت چھیننے کی کوشش کی، بہت بار ان کو نشے والی ادویات پلا کر بہکانے کے جتن کیے، پر جو جس کا نہ ہو اسے نہیں ملتا، اور کنول بھی تبھی آج تک تہی داماں تھی۔ اس جیسی زہریلی عورت اگر اس سکھ سے محروم تھی تو اپنی حرکتوں کے سبب ممکن تھا اگر وہ رحم دل ہوتی تو اسے طلال انصاری کو بہکانے کے جتن نہ کرنے پڑتے، بلکہ وہ اپنی محبت اور چاہت سے ان کا دل اپنے لیے موم کر کے ان پر حاکم بن سکتی تھی۔ اسٹڈی کا دروازہ کھلا تو کنول نے سکون سے کوچ پر لیٹے اپنے بظاہر اب تک ہینڈسم مگر دل کے سنگ دل شوہر کو دیکھا۔ آج وہ بھی طلال کے چہرے پر سکون دیکھ کر جل رہی تھی۔ اپنی سیاہ نیٹ کی نائٹی پر سے لانگ پونڈلیوں تک آتا گاؤن اتارتے وہ آنکھوں میں سرور و مدہوشی بھرے طلال کے پاس بیٹھی۔ علایا کی بیٹی سے مل کر بہت سکون ملا ہوگا تمہیں ڈیئر، اب ایسا نہ ہو تم اس لڑکی پر فدا ہو جاؤ کہ ماں نہ صحیح اس کی بیٹی ہی صحیح۔ کنول کی زہریلی سرگوشی طلال کو اپنے بہت قریب سنائی دی۔ تبھی یکدم ان کی آنکھیں کھلی تو وہ ان کے پاس ہی صوفے پر اٹکی باقاعدہ جھکی ہوئی تھی۔ لمحے میں طلال کی آنکھوں میں لہو اترا۔ تمہارے اندر بہت گند بھرا ہے، اس کا ثبوت دینا اب چھوڑ دو، بیٹی جیسی ہے وہ میرے لیے۔ طلال نے اس سے چہرہ پھیرا جیسے اس کو دیکھنا بھی نہ چاہتے ہوں۔ بیٹی جیسی ہے تو نہیں، اگر تم نے مجھ پر توجہ دی ہوتی طلال تو آج ہماری بھی اتنی نہ صحیح جوان بیٹی ضرور ہوتی، شاید بیٹا بھی ہو جاتا۔ شادی کے وقت میں بھلے 16-17 سال کی بچی تھی، لیکن پھر بھی ان 12-13 سالوں میں ایک بار بھی تمہیں میری جوانی پر رحم نہیں آیا۔ کنول کے لہجے میں حسرت تھی، لیکن طلال کو اس عورت کو دیکھنا تک قبول نہ تھا۔ پھر اس عورت کے ایسے حربے کس کام آ سکتے تھے؟ تمہیں میرے ٹوٹے دل پر رحم آیا تھا کیا؟ کہا تھا اس رشتے سے انکار کر دو، لیکن تمہیں تو مجھ بیچارے ٹوٹے پھوٹے اذیت زدہ پر حکمرانی کرنی تھی، اس حویلی پر۔ مجھ سے سروکار ہوتا تو تم اپنی عیاشیوں، فتنہ خیزیوں اور شر انگیزیوں کے بجائے میرے ٹوٹے دل کا خیال کرتی، لیکن تم نے میرا دل جوڑنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اب میرے سامنے اپنی اس جوانی کے رونے مت رو، آج بھی میری زندگی سے جانا چاہو تو وہ رہا راستہ۔ طلال کے لہجے میں اب بھی حقارت تھی، افسوس تھا، جبکہ کنول نے بمشکل بگڑتے سانس کو یکجا کیا اور اپنے ہونٹوں کو طلال کے رخسار پر رکھے وہ مکمل ان پر حاوی ہوئی اور وہ چاروں ناچار اسے جھٹک نہ سکے۔ میں تمہاری ایک نظر کرم کے لیے لاکھوں بار تڑپی ہوں طلال، بری ہوں، حاسد ہوں، سب سے مطلب کا تعلق صحیح، لیکن تمہاری الفت کو پوری سچائی سے ترستی آئی ہوں، لیکن جب جب تمہارے قریب آئی مجھے تمہارے چار سو علایا درید کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ تمہارے ان ہونٹوں کی خوشبو اور نرمی میں، ان آنکھوں میں، جسم کی گرمائش میں، جذبات کی حدت میں بس علایا درید سانس لیتی دکھائی دی، اور میری تم سے نفرت اسی سبب ہے، سمجھے؟ کنول نے ان کے چہرے کے ہر نقش کو پہلے ہاتھ کی انگلی سے چھوا اور پھر تضحیک لٹاتے ہونٹوں کی بے رحم جنونیت سے چوما، جو طلال انصاری کو جہنم کی آگ سے بھی شدید جھلسا گیا، لیکن آخری جملے کو ہونٹوں سے ادا کیے وہ ان کی گردن پر کان کے نیچے بے رحمی سے دانت گاڑے ان پر سے نفرت میں اٹھ کر واپس اٹھی، اور طلال کا دل چاہا اس عورت کو آج سچ میں مار دیں۔ اس سائیکو عورت کے ایسے روپ وہ پچھلے 12-13 سال سے سہ اور برداشت کر رہے تھے۔ ہاں مجھے عیش و عشرت چاہیے، مجھے حاکمیت چاہیے، لیکن مجھے تم بھی چاہیے ہو، تڑپتے ہوئے، ہاں جب علایا کے لیے روتے ہو مزہ آتا ہے۔ بائی دی وے مجھے کوئی شوق نہیں ماں بن کر اپنا فگر خراب کروں، اور اس گھر میں ایک ہی سب کی اماں کافی ہے، میری منحوس بابی ایزل صاحبہ۔ اچھا ہوا دائب صاحب نے خودکشی کر لی، اماں مٹیریل بیوی کو آخر کب تک سہتے بیچارے، وہ جو صرف بچے جننے کے قابل تھی، بیوی مٹیریل تو وہ کبھی بن نہ سکیں، نہ اپنے شوہر کا دل لبا سکیں، مس بہن جی ٹائپ، ہاں۔ کنول نے انداز سے بال جھٹکے اور اپنی نازک نیٹ کی نائٹی سے چھلکتے اس بے مراد نیم برہنہ جسم کو اوپر پہنے گاؤن سے ڈھانپ کر ایزل مریم کے لیے نفرت و زہر اگلتی اٹھ گئی، جسے خوبصورت جسم اور جوانی سراہنے والا اس کا اپنا شوہر بھی راضی نہ تھا۔
وہ ایک نیک خصلت اور وفاشور بیوی پر کیچڑ اچھالنا تو اپنا فرض سمجھتی تھی۔ طلال کی برداشت سچ میں اس کے بعد دم توڑتی محسوس ہوئی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ آج میرے ہاتھوں مر جاؤ گی پاگل سنکی سائیکو عورت۔ طلال نے کروٹ بدلے سے دفعہ دور کرتے غرا کر 2 حرف بھیجے، پر اس عورت کو تو ذلت عزت کی جیسے پرواہ نہ تھی، الٹا وہ محظوظ ہوئی۔ کمل ہنس کر اس شخص کو اور سلگاتی ویسے ہی کمرے سے نکلی اور طلال کو ایسا لگا جدھر جدھر اس عورت کے زہریلے ہاتھ اور ہونٹ لگے ہیں وہاں اذیت ناک جلن اتر آئی ہو، لیکن وہ اپنی بے بسی پر بس من ہی من میں سلگ ہی سکتے تھے۔ جی تو 8 قسط ہو چکی ہے، کیا بتاؤں آج یہاں پہ اتنا شور تھا، جیسے ہی میں ریکارڈنگ کرنے بیٹھی ہوں گلی میں پتہ نہیں کون ہتھوڑا لے کے شروع ہو گیا ہے، تو بڑی مشکل سے میں نے ریکارڈ کی ہے کیونکہ آج قسط میں نے صبح ہی لکھ لی تھی، سوچا تھا جلدی دوں گی لیکن اس ریکارڈنگ نے بہت لیٹ کر دیا ہے، تو اب اچھا سا رسپانس دیجیے گا انشاءاللہ۔ اب سے میری کوشش ہوگی میں رات کے وقت بالکل خاموشی میں ریکارڈ کیا کروں۔ تو ابھی آج مجھے مائک بھی مل چکا ہے، کس کے مڈ میں مجھے ملا ہے، تو لاسٹ پہ آپ کو آواز تھوڑی کلیئر محسوس ہوئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ کل اچھی کوالٹی کی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے 9th ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔